الحمد للہ ذی المجد والعلا فالق الحب والنوا خالق الارض والسماء والصلاة والسلام علی رسولہ الذی اجتبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی ہزار ہزار حمدیں و ثنائیں تاجدر انبیاء فخر رسول المولا کل نبی اکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں کروڑہ درود و سلام۔ حاضرین و سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا اور سب سے اشرف و اعلیٰ شان والا انسان کو بنایا۔ فرشتوں میں وہ نوری مخلوق ہے، یہ چیزیں نہیں جو انسان میں رکھی۔ کمال کی بات ہے، فرمایا بل عباد مقربون، فرشتے میرے مقرب بندے ہیں۔ لیکن باوجود اس کے کہ فرشتے مقرب بندے ہیں، پھر بھی یہ بندہ جو ناصریت کا پتلا ہے، یہ اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں تک فرشتے کی رسائی نہیں۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اور فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اللہ رب العزت نے اسے اپنا راز بنایا، اپنا مظہر بنایا۔ جو اس طرف توجہ کر رہے ہیں ان کے دل باغ باغ ہو رہے ہیں، آنکھوں میں نور آ رہا ہے، دل میں سرور آ رہا ہے۔ بھئی آئے بھی کیوں نہ، کیونکہ اس کی حقیقت کی بات ہو رہی ہے۔ جس کو یہ بھولا ہوا ہے اور بھول کر ادھر ادھر پھنس گیا، بچپن گزارا کھیل میں، جوانی کٹی غرور میں، اب رہ گئی شرمندگی، تو نے کبھی سوچا بھی ہے؟ تو کیا گردوں تھا، وہ کیا گردوں تھا، تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ سوچنے کی بات ہے۔ جو سوچتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، اور جہاں تک سوچ جاتی ہے اتنا ہی اس کو مقام عطا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندہ، اللہ کے بندے ہی مومن ہیں
ولی ہیں، بندہ ہی غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، کلندر ہے، اور بندہ ہی تابعی ہے، بندہ ہی صحابی ہے، اور بندہ ہی نبی ہے، بندہ ہی نبیوں کا نبی ہے۔ صدقے یا رسول اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کبھی صبح صبح اٹھ کے نا تہجد کے وقت کہہ کے دیکھنا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے۔ ایسے نہیں کہ میں لوگوں کو نہ سنا رہا ہوں، لوگوں کو مزہ آتا ہے کہ نہیں، ارے کسی کو مزہ آئے نہ آئے تو مزہ لوٹنا، اپنے محبوب کی بات کر رہا ہے تو مزہ لوٹنا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اعلیٰ حضرت نے کمال کی ہے۔ پھر عاجزی میں آگے آخر کہتے ہیں، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، یار سفر تو کرو نا، باطن میں ذرا سفر تو کرو، نظر تو کرو اپنے اوپر۔ فرماتے ہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، کیا دیکھ کر؟ آگے کمال کر دیا، برستا نہیں، وہ جو رحمت برسنی تھی نا، وہ دل پر انوار و تجلیات کا ورود، میرے عیبوں کو دیکھ کر وہ ورود نہیں ہو رہا، میرے عیبوں کو دیکھ کر اور میری بدبختی کو دیکھ کر برستا نہیں۔ یا رسول اللہ، آقا تیری بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی، بدوں پر میں نے جب دیکھا تو میں یہی سمجھا میرے جیسا کائنات میں اور کوئی برا نہیں، تو کیسے وہ برسے گا؟ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی، بروں پر بھی، بروں پر بھی، بولو بروں پر بھی، بروں پر بھی برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والا، چمک تجھ سے پاتے ہیں۔ میں نے تو کسی کو نہیں کہا، خود ہی منہ سے نکل رہا ہے، عاشق جو ہوئے۔ بات یہ ہے کہ حضرت زلیخا کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو تو پھر اسے مزہ نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار کی بات ہو رہی ہے، حضور آپ تو چمکانے والے ہیں نا، تو میں تو برا ہوں۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا۔ صبح اٹھا کر اور پھر
اللہ کی عبادت کے لیے ذوق و شوق لے کر، تڑپ لے کر، تڑپ لے کر، شوق لے کر، محبت لے کر، اور پھر اٹھ کر وضو کر۔ جب تو وضو کر لے گا نا، اللہ فرماتا ہے میری عبادت کے لیے وضو کر رہا ہے، تو نے ہاتھ دھوئے، تو نے آنکھیں دھوئیں، تو نے چہرہ دھویا، تو نے پاؤں دھوئے، اے میرے بندے تو نے ظاہر پانی سے اپنے اعضاء دھوئے ہیں، میں نے اپنی رحمت سے تیرے اعضاء کو پاک کر دیا۔ یار اس سے قریب بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بھی کوئی قریب ہو سکتا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ٹوٹی کھولی ہے، ٹوٹی کھول کے پانی ہی دیا نا تھوڑا سا، ارے منہ تو اپنا دھو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا رؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ دو تو صحیح، ذرا آ تو صحیح، میری نماز کی تیاری تو کر۔ یا اللہ پھر کیا دے گا؟ فرمایا تو منہ اپنا دھو، اعضاء اپنے دھو، صفائی اپنی کر، دیکھ میری رحمت کہ میں اپنی رحمت سے تیری آنکھوں کے، تیری زبان کے، تیرے چہرے کے، تیرے ہاتھوں کے، تیرے پاؤں کے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور یہ گناہ معاف ہوتے ہیں، پر آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرمائے، آپ فرماتے ہیں مستعمل پانی جو ہے اس سے وضو نہیں ہوتا ہے، وہ پاک ہے، لیکن وضو نہیں اس سے ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تیرے گناہ جڑتے ہیں۔ بولو اس میں تیرے، بولیے بولیے، اس میں تیرے گناہ جڑتے ہیں۔ اچھا تیرے نہیں، اس میں میرے گناہ جڑتے ہیں۔ اب تو بولو اس میں، بولو اس میں میرے گناہ جڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے گناہ جڑتے ہیں، دیکھیں کہیں آپ تو نہیں کہہ رہے کہ میرے گناہ جڑتے ہیں؟ کہو نا اس میں میرے، مجھے کہو نا اس میں میرے گناہ جڑتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے آ تو صحیح۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی تشریف فرمائے، ایک شخص کو دیکھا، آپ نے فرمایا او لڑکے ادھر آؤ، توبہ کرو کہ آج کے بعد میں والدین کی گستاخی نہیں کروں گا، توبہ کر۔ وہ کہنے لگا حضور میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد والدین کی گستاخی نہیں کروں گا، لیکن حضور یہ تو میرے ماں باپ کا معاملہ ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ماں باپ کا گستاخ ہوں؟ فرمایا جب تو وضو کر رہا تھا نا تو تیرے چہرے سے، تیری زبان سے، تیری آنکھوں سے جو پانی لگ لگ کے نیچے گر رہا تھا اس میں والدین کی گستاخیاں بھی گر رہی تھی۔ اس میں تیرے والدین سے جو تو گستاخیاں کرتا ہے نا، وہ گستاخیاں بھی گر رہی تھی۔ ایک اور شخص ہے وضو کر رہا ہے، آپ نے فرمایا او جوان ادھر آ، کہا توبہ کر میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ وہ کہنے لگا حضور میں توبہ کرتا ہوں، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں شراب پیتا ہوں؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے؟ جو اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت سے کیا ملتا ہے؟ ارے عبادت سے یہ ملتا ہے جس خالق نے تیری ظاہر کی نگاہ کو روشن کیا ہے، جب تو اس کی عبادت کرے گا تیری باطن کی آنکھ کو بھی روشن کر دے گا، اور تجھے وہ نظر آئے گا جو دوسروں کو، بولو دوسروں کو نہیں آتا، وہ تجھے نظر آئے گا۔ وہ لڑکے ادھر آ، توبہ کر،
میں آئندہ شراب نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا حضور میں توبہ کرتا ہوں، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا جب تو وضو کر رہا تھا تو تیرے وضو کے پانی کے قطرے جو گر رہے تھے اس میں شراب کے گناہ بھی گر رہے تھے۔ وہاں سے میں سمجھا ہوں کہ تو گناہ کرتا ہے، تو شراب پیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک کو فرمایا توبہ کر کہ میں آئندہ زنا نہیں کروں گا۔ حضور میرے بغیر کسی کو پتہ نہیں، میرے بغیر کسی کو، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تیرے وضو کے پانی نے بتا دیا کہ تجھ میں یہ فعل بھی ہے، یہ فعل بھی ہے تجھ میں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ تو وضو کا فیض ہے۔ اور حدیث پاک میں اگر وضو کرنے والا وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ فرماتا ہے میرے بندے، اے فرشتو میرے بندے نے وضو کیا ہے میری عبادت کرنے کے لیے، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے، یا اللہ پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا وضو اس نے کر لیا ہے، نیت عبادت کی کر لی ہے، اب اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دو۔ اتنی بڑی دولت، ارے 1000 روپیہ تجھ سے گم ہو جائے، سارا دن سوچتا ہے کہ میرا 1000 روپیہ کدھر گیا، کس نے اٹھایا ہے۔ ایک چھوٹا سا موبائل گم ہو جائے، 3 دن تجھے نیند نہیں آتی، وہ اتنا بڑا جو تیرا خزانہ شیطان لوٹ کر لے کے جا رہا ہے، اور تیری سستی کی وجہ سے تیری دولت ضائع ہو رہی ہے، تجھے خبر ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اندر چگی پئی ڈٹی ہوئے تن من خبر نہ کوئی ہو، دیکھا نہیں تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کی دولت جو تباہ ہو رہی ختم ہونے والی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے تیرے جیب میں ہو اور تیرے پیچھے چور بھی لگے ہوئے ہوں اور تیری جان کا بھی خطرہ ہو، اس کی تجھے بڑی فکر ہے۔ اور وضو چھوٹ جائے کوئی فکر ہی نہیں، نماز چھوٹ جائے کوئی فکر ہی نہیں، کوئی فکر نہیں نماز کی۔ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ سنو، بعض کہتے ہیں جی وہ جی دیکھیں میں نماز بھی نہیں پڑھتا، میری کتنی بڑی کوٹھی ہے، میں تو جناب نماز بھی نہیں کبھی مسجد نہیں گیا، دیکھیں میری کتنی لمبی کار ہے، میں تو کبھی نہیں اللہ اللہ کرتا، دیکھیں میرے پاس کتنی دولت ہے، ریڑھ پیر ہے دولت کی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، پتہ کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے فرمایا تو سمجھا ہی نہیں ہے، تو سمجھا ہی نہیں، تو یہ سمجھتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار عالم تیری ناراضگی کی کیا نشانی ہے؟ فرمایا جب میں میری عبادت سے وہ دل بھاگ رہا ہو اس کا سمجھے میں اس پر ناراض ہوں۔ فرمایا تو ان باتوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی تیرے ساتھ ناراضگی ہے، وہ ناراض ہے تیرے ساتھ۔ اور پھر جیسے باپ ہے نا، باپ ایک فرما بردار بیٹا ہے، ایک لڑاکا ہے شور ڈالنے والا، تو باپ اس کو کہتا ہے مجھے بھی کچھ دو، مجھے پیسہ دو، مجھے کیوں نہیں دیتے؟ باپ کہتا ہے یہ لو پیسے، یہ لے لو، یہ دوسرا خالی ہے بیچارہ، اس کو دے کے بھگا دیا۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے میں تو کامیاب ہو گیا۔ ارے کامیاب تو کیا ہوا، سوچا نہیں ہے؟ تجھے تو تیرے باپ نے دے کر دولت دور کر دیا، اور جو تیری پیار کی نظر ایک نظر اٹھنے سے جو تجھے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا ہونا تھا، وہ دولت تو تیری ضائع ہو گئی، اور تو دنیا کی دولت لے کر کہتا ہے بڑا فائدہ مجھے ہوا، مجھے لاکھ روپیہ لے کر مجھے 50 لاکھ روپیہ۔ ارے 50 لاکھ کیا ایک حج اور ایک عمرے سے زیادہ ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرے روضے کو دیکھا وہ یوں سمجھے گویا جیسے میری زیارت کی ہے۔ تو اتنا دور ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے اپنے باپ ماں
کہ چہرے پر جو تیری محبت کی نگاہ پڑتی ہے، ایک حج اور ایک عمرے کا، بار بار فرما بردار بیٹا گھر آ رہا ہے، بار بار امی جی کیا حال ہے، ابی جی کیا حال ہے، میں آپ کے پاؤں دباؤں، ابو جی کیا حال ہے، میں آپ کا چہرہ صاف کروں، ابی جی نہانا ہے، ابو جی کپڑے صاف کر کے دوں، میں بستری کر کے دوں، کبھی پھول لا کے دوں۔ وہ بار بار آ کر ایک ایک نظر میں لاکھوں عمرے اور حج کا ثواب دے رہا ہے، تو 50,000 روپیہ لے کے 50 لاکھ روپیہ لے کے ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا۔ تو کیا سمجھتا ہے میں نے سودا بڑا کر لیا؟ بولو وہ بچہ نقصان میں ہے کہ نقصان میں ہے کہ نہیں؟ اور جس کو کچھ بھی نہیں دیا، جس کو کچھ، بیٹا فکر نہ کرنا، میں جو تیرے ساتھ ہوں، فکر نہیں کرنا۔ ماں کہتی ہے بیٹا فکر نہیں کرنا، میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ کیا ہوا؟ موت دولت وہ لے گیا، جائے دھکا ہے، خراب کرتا ہے گھر کو، جائے جہاں جاتا ہے، دفع ہو، میں نے تجھے سینے سے لگا لے۔ ماں ایک دفعہ سینے سے لگا لے، یار لاکھوں کروڑوں روپے بھی مل جائے۔ ماں سے جو محبت ہوئی، یا ماں کے پاؤں کو تو نے بوسہ دیا ہے، یہ دولت تجھے کہاں سے نصیب ہوگی؟ اللہ دولت کے پیچھے بار بھاگے پھرتے ہیں، اور پھر ماں بھی مر گئی، باپ بھی گیا، زیارت بھی گئی، جنازہ بھی گیا، سب کچھ چھوٹ گیا، پھر سمجھتا ہے میری بڑی لمبی کار ہے۔ ارے کیا کرے گا تو اس کار کو؟ تجھے تو ماں باپ کا چہرہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ بہت سی دولت کہ تیری آنکھ اٹھتی، اللہ کہتا ہے فرشتوں یا اللہ کیا حکم ہے، اور جس سے نکالو، یا اللہ نکال لیے۔ اس نے اپنی ماں کو، اپنی باپ کو محبت سے دیکھا ہے، ہر نظر کے بدلے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ادا کر دو، لکھ دو ثواب۔ کہاں جائے گی تیری دولت؟ تو سمجھا ہی نہیں ہے؟ جا ابھی وقت ہے، اگر زندہ ہے نا پاؤں پکڑ لے، جو کچھ ہے معاف کر دو، معاف کر دو۔ میں نے ایک دن دیکھا، وہ ایک آ رہا تھا، بوڑھے دو بوڑھے باپ ہیں، خود باپ ہیں، تو لڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ عدالت میں چلے گئے۔ ایک کہتا میں باپ اپنے کو پڑھا سکتا، دوسرا کہتا میں رکھوں۔ اس نے کہا جج نے یار بڑا عجیب قسم کا یہ بھی مقدمہ آ گیا کہ بوڑھے ہو تم۔ وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے 70 سال ماں کی خدمت کیا، میں نہیں جانے دوں گا، میں ہی خدمت کروں گا۔ دوسرا کہتا ہے جی دیکھو جی یہ مجھ پر ظلم نہیں ہے کہ میرے ساتھ نہیں، اب میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں۔ یہ ہے ماں باپ کی خدمت۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ متاع بے بہا ہے درد و سوزے آرزو مندی، متاع بے بہا ہے۔ کون بولتے ہیں؟ علامہ اقبال۔ بولو کون ہے؟ کلندر لاہوری کیا فرماتے ہیں؟ متاع بے بہا ہے، متاع بے بہا، بے بہا ہے، متاع بے بہا ہے، درد و سوزے آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ دوشاد خداوندی۔ مقام، بولو مقام بندگی دے کر نہ دوشان خداوندی، متاع بے بہا ہے، درد و سوزے آرزو مندی۔ یا اللہ تیرا عشق چھوڑ کر، تیری تڑپ چھوڑ کر گمسم ہو کے بیٹھ جاؤں؟ نہیں نہیں نہیں، میں تو چاہتا ہوں تڑپوں اور تڑپوں اور تڑپوں اور تڑپوں، تیرے عشق میں تڑپوں، یہ دولت مجھ سے نہ لینا۔ اور ادھر حدیث پاک دیکھیے، اللہ تعالیٰ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب میں تجھے اپنا پیغمبر بنا کے بھیج رہا ہوں، اگر تو چاہے تو تجھے بادشاہی بھی عطا کرتا ہوں، پیغمبری بھی عطا کرتا ہوں، کیونکہ بڑے پیغمبر بادشاہ بھی گزرے ہیں، بادشاہی بھی تجھے عطا کی، پیغمبری بھی عطا کی۔ تو آپ نے پتہ کیا عرض کیا؟ پروردگار عالم میری تو تمنا ہے کہ بادشاہی نہیں، مجھے پیغمبری دے
اور اس کے ساتھ مجھے بندگی کی توفیق دے، مجھے بندہ بنا، میں بندہ بننا چاہتا ہوں، مجھے بندہ بنا۔ میں تو تیرا بندہ اور تیرا نبی، تیرا رسول بن کے اور تیرا بندہ بن کے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ متائے بے بہا ہے درد و سوزے آرزو مندی، مقامی بندگی دے کر نہ لوں شانے۔ جسے کچھ نہیں ملتا نا، میں عرض کر رہا تھا کہ جسے کچھ نہیں ملتا اسے سب کچھ ملتا ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں حضرت بلال سب کو رضی اللہ تعالیٰ، بولیے بولیے، حضرت بلال جن کو سب کچھ ملا اور جسے کچھ نہ ملا اسے کیا ملا؟ حضرت بلال مارے کھا رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، بلال اتنی مار، اتنی سختیاں۔ اب دیکھیے عاشق کیا کہتا ہے، عاشق کہتا ہے اے صدیق اکبر، میرا محبوب مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کے عشق میں مضبوط بھی ہوں کہ نہیں، اس کے عشق میں پکا بھی ہوں کہ نہیں۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں مزہ ہی نہیں۔ تو جو ستم ہو رہا ہے میں یہ برداشت کروں گا، شاید میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ، عشق کے بازار میں آ گیا ہوں میں پسند، ایک دم نگاہ یار میں، نگاہ یار میں پسند آ گیا ہوں۔ اب ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے میرے عشق کے قابل بھی ہے کہ نہیں، میرے عشق کے قابل بھی ہے کہ نہیں، جس سے سب کچھ لے لیا، حتیٰ کہ وجود بھی سارے کا سارا زخمی ہو گیا، سب کچھ لے لیا، اب کچھ بھی نہیں ہے پلے۔ آقا دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے نا، تو جب واپس آئے تو فرماتے ہیں بلال یار تو کیا کرتا ہے؟ یا رسول اللہ کیا ارشاد ہے؟ فرمایا میں جنت میں تجھے ٹہلنے کی آواز سن رہا تھا، میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا، کیا کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، میں مسکین کیا کر سکتا ہوں، آپ کا ہی دیا ہوا ہے سب کچھ، توجہ کرو توجہ کرو۔ جن چیزوں سے ہم بھاگتے ہیں، اب اللہ کے محبوب آپ کا ہی دیا ہوا ہے، بس آپ نے ہی فرمایا تھا میں ایک عمل کرتا ہوں جو میں نے کبھی نہیں چھوڑا، اے میرے بلال کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل ضرور پڑھتا ہوں۔ بولو کیا فرمایا؟ 2 رکعت ہے، بولیے بولیے 2 رکعت ہے، نفل ضرور پڑھتا ہوں۔ فرمایا اے بلال ان 2 نفلوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مقام عطا کیا ہے کہ جب تو دنیا پر چلتا ہے تو تیری آہٹ پاؤں کی آہٹ ہے، تیری پاؤں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اچھا ایک بات ذرا غور سے سنیے، اتنی مخلوق تھی، 1,24,000 قوم بے صحابہ اکرام تھے، اب محبوب کی شان تو دیکھیے، جنت میں بلال پھر رہے ہیں، جنت میں بلال پھر رہے ہیں، آپ جنت کی سیر کر رہے ہیں اور بلال جنت میں آہٹ آ رہی ہے، آپ زمین پہ چل رہے ہیں، جنت میں آہٹ آ رہی ہے، تو محبوب نے پاؤں کی آہٹ سے پہچان لیا کہ یہ میرے بلال کے قدم ہیں، یہ میرے بلال۔ نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ لو، نماز پڑھنے کے بعد پھر میں تمہیں تعبیر دیتا ہوں۔ تو میں نے جب اتنی بات کہی کار میں بیٹھے اور شروع ہو گئے، ہائے افسوس، تعویذ لینا ہے لیکن جس نے آرام دینا ہے اس کے آگے سجدہ نہیں کرنا، تعویذ چاہیے لیکن جس نے شفا دینی ہے اس کے آگے سجدہ محال ہے۔ ساری رات میسج تو کر سکتا ہے، ساری رات واٹس ایپ کھول کے دیکھ سکتا ہے،
لیکن 10 منٹ کے لیے نماز پڑھنا تیرے لیے ایسے ہو جاتی ہے جیسے پتہ نہیں کوئی پہاڑ سر پہ ڈگ جائے گا. کیا ہوگا؟ اے بھاگنے والے سن. مولانا رومی صاحب فرماتے ہیں کہ تو سمجھتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، میں اللہ اللہ نہیں کرتا، دیکھو میری کار بھی ہے. جیسے ہم بھی کہہ دیتے ہیں دیکھو یار وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، ان کے کاریں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، ہمیں کہتے ہیں نماز پڑھو جی، قرآن شریف تلاوت کرو جی، یہ کرو جی، وہ کرو، دیکھو وہ کچھ بھی نہیں کرتے، کتنا مال ہے ان کے پاس. اور رومی فرماتے ہیں سن تو سمجھا ہی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے اور تو نے میری عبادت کی طرف نہیں آنا، یہ لے یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، نکل جا یہاں سے، میرے گھر کے قریب نہ آنا، خبردار میں تجھے اپنے گھر کے قریب بھی نہیں آنا. یہ تو تیرے لیے عذاب ہے، تیرا خدا تجھ سے ناراض ہے، اور تو سمجھتا ہے کہ میں نہیں پڑھتا، تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں آ سکے، اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ گھر میں آ سکے. جیسے وہ زمیندار کا غلام کہنے لگا حضور نماز پڑھ لوں، مسجد میں آیا، دیر ہوئی، وہ اٹھا آ کر سامنے آ گیا، سامنے آ کر کہنے لگا ارے کیا بات ہے، تجھے کون نہیں باہر آنے دیتا؟ وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا اے میرے آقا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا. سوز ہوگا تو مزہ آئے گا نا نماز کا، جب سوز ہی نہیں ہے. خشک تارو خشک چوبو خشک پوش از کجا می آیتی آواز دو. عشق تو ہے نہیں اندر، جب عشق ہی نہیں ہے تو پھر دوست کی آواز تو کیسے سنے گا؟ نیز تارو نیز چوبو نیز پوش از خدا می آیتی آواز دوست. راتوں کو اٹھ کر رویا کر، آنسو بہایا کر، اے محبوب میری آنکھیں تو تجھے دیکھنے کے قابل نہیں، اے سونیا کبھی اپنے دیدار کا شرف عطا فرما، میری آنکھوں کو پاکیزہ کر کے اس قابل بنا دے. رویا تو کر، اٹھ رات کو اٹھ کے رو. جب تو رات کے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. بولو نماز میری آنکھ کی، بولو نا. گرمی لگ رہی ہو نا تو ٹھنڈک کی ضرورت ہوتی ہے نا، ٹھنڈک کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو جب تیرا دل دنیا کی لائشوں سے تڑپ رہا ہو، پگھل رہا ہو، دنیا کے فکرات تجھے گھیرے ہوئے ہو، پریشان ہو، تو پھر کیا کیا کر؟ اس حدیث کو یاد کیا کر. اور رسول اللہ تیرے آقا نے، تیرے مولا نے، تیرے دلبر نے، تیرے رسول نے، تیرے نبی نے، خدا کے محبوب نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. آ ذرا نماز کی طرف دیکھ، پھر دل میں ٹھنڈک پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ نماز سے بھاگے، خدا کے ذکر سے بھاگے، پھر کہیں ٹھنڈک آئے. کہاں سے ٹھنڈک آئے؟ آذرا متائے بے بہا ہے، درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کس وقت ہوتا ہے؟ بولو کون کون اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو. سبحان یا اللہ، یہ تو سارے تیرے عاشق ہیں، سارے تیرے عاشق ہیں جو سارے قریب ہونا چاہتے ہیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے، توجہ کرنا، میں سونے محمد سرور تو قربان جانیا. سب کون ہے؟ میں سونے محمد سرور تو قربان جانیا، میں سونے محمد، بلند آواز نہ کہہ دو، میں سونے محمد سرور تو قربان جانیا، جے کھڑکا ہوئے بارڈر تے لنگ ملتان جان. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اے میرے بندے تو کیوں تڑپ رہا ہے؟ تو کیوں پریشان ہے؟ تو بے حال کیوں ہو رہا ہے؟ تو پریشانیوں کو لے کر، فکروں کو لے کر کیوں بیٹھا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آ میرے آگے
سجدے میں سر رکھ کے کہہ دے سبحان ربی العالی، میں تجھ پر رحمت کے دروازے کھول دوں گا۔ آتا تو خود نہیں ہے۔ تو میرے عزیز، میرے ساتھی، یہ سارے کا سارا مجمع، یہ جو ہم درس بناتے ہیں، یہ مسجدیں بناتے ہیں، ہاں جی، یہ اتنے انتظامات کرتے ہیں، یہ کس لیے کرتے ہیں؟ پھر ایک ہی ہے کہ محبوب راضی ہو جائے۔ بولو محبوب۔ خوشا مسجد ہو، خوشا مسجد ہو، مدرسہ ہو خان کاہے، خوشا مسجد ہو، مدرسہ ہو خان کاہے، کہ دروے بود کیلو کالے محمد، کہ دروے بود کیلو کالے محمد۔ اور پتہ حضور تعجب کی جا ہے، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، دیکھو کیسے حضور پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہے ہیں۔ نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک گیا، اے میری امتی آ نا ذرا سجدے میں سر رکھ، آ سجدے میں سر رکھ، اللہ کی رحمت لوٹ۔ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا، بولو بنائے خدا اور بسائے محمد، بنائے خدا اور بسائے محمد۔ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ عجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، عجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اور بڑی پیاری بات ہے، بڑی پیاری بات ہے، لوگ یہاں غلطی کھا جاتے ہیں۔ خدا کا پکڑیا چھڑا لے محمد، اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، کیونکہ خدا تو بے نیاز ہے، اس کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے نا۔ بندے کا تعلق خدا سے کیا ہے؟ وہ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نہ وہ تیاں نے، نہ پتر نے، نہ آپ کسی دا پوتے، نہ وہ دا کوئی پوتے، نہ آپ کے دا باپ ہے، نہ وہ دا کوئی باپ ہے۔ او دا رشتہ مخلوق نال کیے صرف ایک ہی رشتہ ہے، ساڈا اللہ نال ایک ہی رشتہ ہے، کیڑا؟ عبادت دا رشتہ ہے۔ بولو کہ یہ عبادت دا رشتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ سب سے زیادہ خدا کے قرب میں اس وقت ہوتا ہے جب اپنا سر زمین پہ رہ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب خدا کے قرب کی ضرورت ہے، اگر خدا کے قرب کی ضرورت ہے تو سب کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہے، تو پھر سجدہ بار بار کیا کر، بار بار سجدے میں سر جھکایا کر، بار بار۔ ایک تابعی جاتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، دیکھا تو آپ سجدے کر رہے ہیں، پھر دیکھا لمبے لمبے سجدے، پھر سجدے، پھر سجدے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، جب سجدے سے اٹھے تو کہتے ہیں حضور آپ اتنا لمبا سجدہ بار بار سجدہ کر، رونے لگے۔ جب بند ہوئے پھر پوچھا حضور اتنا لمبا سجدہ، پھر رونے لگے۔ جب پھر حضور اتنا لمبا سجدہ بتاؤ تو صحیح وجہ کیا، پھر رونے لگے۔ کہنے لگے حضور کوئی ہمیں بھی بتاؤ، آپ کا عشق جو ہے وہ تو ہمارے دل کو بھی جلا رہا ہے، ہمارا دل بھی پگھل رہا ہے۔ کہا میں سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں
اللہ کا اتنا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں نے تیری خطاؤں کو معاف کیا، میں نے تیرے درجے بلند کر دیے، میں تیری خطاؤں کو معاف کرتا ہوں، تو میں کیوں نہ سجدہ کروں؟ اتنا کہنے کے بعد پھر رونے لگے۔ حضور آپ کون ہیں؟ مجھے یہ تو ارشاد فرمائیے آپ کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں حضور کا صحابی ابو ذر غفاری ہوں، اور میرا دل یہ چاہتا ہے جب میری زندگی کے آخری سانس ہو تو تب بھی میں اللہ کو سجدے کر رہا ہوں۔ اس لیے سجدے کی توفیق مانگیے میرے عزیز، سجدے کی توفیق مانگیے۔ اور آج سجدہ کرنے والوں میں میرے عزیز بیٹے، میں تو ساتھی انہیں کہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ سلسلہ جو ہے صرف یہی نہ مرید ہی رہے، بلکہ یہ ایک مقام پر آ کر آگے بھی یہ دولت تقسیم کریں۔ اس کے لیے میں آج غوث پاک کی غلامی کا پٹا تو ان کے گلے میں پہلے ہی ہے، میں چاہتا ہوں اور مضبوط ہو جائے، اور وہ اس مقام کو سمجھ کر اپنے آپ کو اور زیادہ پاک کرے، آنکھوں میں آنسو اور زیادہ آئیں، کانوں میں قرآن پاک کی تلاوت اور زیادہ آئے، زبان پر اللہ کا ذکر اور زیادہ آئے، وہ سمجھے کہ ہمیں کوئی منصب عطا کیا ہے اور وہ خدا کے محبوب کے اور زیادہ عشق کے قریب ہو جائیں۔ اس کے لیے میں آپ خلافت سمجھ لیجئے یا غلامی کا پٹا مضبوط اور کرنا سمجھ لیجئے، میں وہ خلافت وہ غلامی کا پٹا جن کے گلے میں ڈال رہا ہوں ان میں ایک نام ہے مفتی خلیل الرحمان صاحب قادری۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آئیں تاکہ ان کو دستار فضیلت دی جائے۔ اللہ یا رسول اللہ، ماشاء اللہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اور دوسرا نام میرے عزیز جناب غلام مصطفیٰ صاحب جی ایم صاحب جو لاہور سے تشریف لائے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کو نہیں پتہ، وضو کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ دوسرا میرا عزیز جو حافظ محمد زمان صاحب تشریف لاتے ہیں اور ان کو بھی قادری رنگ جو ہے وہ عطا کر رہے ہیں۔ ادھر آؤ آگے۔ یہی آپ کا بیٹا۔ اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ اور مبارکباد پیش کی تھی انہیں، اور ہمارے تیسرے بیٹے محمد عرفان صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ ہم ان کے گلے میں بھی غلامی کا پٹا حضور کا جو ہے اس کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے
درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا صلی علی محمد. پڑھتے جاؤ. اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد. عمر صاحب قادری جو لاہور سے تشریف لائے ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں. ان کی صورت سے دیکھیں کیسی پیاری ہے. محمد عمر صاحب, محمد منشا صاحب بھی آ گئے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد. محمد منشا قادری صاحب. جی بسم اللہ. تجھ سے در در سے سب سے ہے مجھ کو نسبت, میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یا رسول اللہ حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. محمد عرفان صاحب, محمد عرفان سیار قادری وضو کرنے کے لیے گئے ہیں. محمد طیب یعقوب قادری صاحب. محمد طیب یعقوب قادری. اللہ نعرہ رسالت. بسم اللہ. اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد. آپ کہیں گے بڑے بیٹے کو آپ نے چھوڑ دیا ہے. نہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی میں نے اور کندن بننا ہے, اور محنت کرنی ہے, اور محنت کرنی ہے, اور ابھی آپ نے آپ کو اور مضبوط کرنا ہے اور عشق سے بھرپور ہونا ہے. جیسے فرمایا نا, جب حضرت باجی بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا تو پوچھا کہ حضور آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا میں اللہ کے عشق سے بھرپور ہو کر جا رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں ابھی میں نے اور مضبوطی کرنی ہے اور اپنے آپ کو تصوف کے راستے پر چلانا ہے, اور پھر انشاءاللہ وقت آئے گا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کا صدقہ ہمیں حضور کے عشق میں, عشق سے ہمارے دلوں کو معمور کرے. آمین آمین آمین. ایک رہ گئے محمد عرفان صاحب آگئے. محمد عرفان صاحب, یہ ان کی صورت بھی دیکھیے. ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجائے ہوئے ہیں. یہ افیسر بھی ہیں لیکن بہترین تصوف جانتے ہیں. الحمدللہ کسی طرح کی بھی تصوف کی بات کی جائے الحمدللہ بندے کو مطمئن کر دیتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ نے انہیں بہت ذوق عطا کیا ہوا ہے, بہت شوق عطا کیا ہوا ہے. ان کے شوق میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے. اور بھی میری نظر میں ہیں, بس انتظار میں ہوں. ان کے لیے کب حکم ہوتا ہے, انتظار میں ہوں. انشاءاللہ وہ بھی اپنے آپ کو اور زیادہ اس رستے میں اور زیادہ مضبوط کر رہے ہیں, حضور کے عشق میں اور مضبوط کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان کی باری بھی آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کا غلام بنائے. تو اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ ہم نے اللہ کا نام سیکھنا ہے اور سیکھ کر اس مقام پر آنا ہے کہ پھر آگے اللہ کا نام جو ہے اس کو پھیلائیں گے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے.
اور اب جو نام آ رہا ہے نا وہ ان کا نام ہے جن کی چوکھٹ سے انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد میں انشاءاللہ مرید کر دیا تھوڑی دیر تشریف رکھو انشاءاللہ جس میں مرید ہونا انشاءاللہ کر دیا. تو یہ آفتاب ہی ہے اور آفتاب نبوت کی کرن ہے. سید آفتاب شاہ صاحب بہاول نگر کے ہیں اور الحمدللہ اللہ نے انہیں بہت نوازا ہوا ہے, بہت کرم کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید کرم سے نوازے اور دین کی خدمت کی, حضور کا عشق بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ. اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد. اصل میں تو یہ عشق ہے ہی ان کے گھر کا, ہمیں تو خیرات ملی ہے نا, تو انہی کی چیز انہی کو دی جا رہی ہے. ہم نے آپ کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, انہی کی چیز انہی کو حضور کے صدقے مل رہی ہے. تو آخر میں اسی بات پر ختم کرتا ہوں, تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یہ دور کے ڈورے کی بات سناؤں. یہاں آپ کا ایک پیر بھائی آیا, کہنے لگا حضور یہ ہے اصل میں یقین کی بات, پختگی کی بات. کہنے لگا جی میرے مورے جو تھے نا یہ قبر میں سخت تکلیف ہو گئی, سخت تکلیف ہو گئی. میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا, یہیں بیٹھے ہو گئے, میں نام نہیں ان کا لیتا, آپ بھی بیٹھے ہیں. سخت تکلیف ہو گئی. بڑا ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, وہ کہنے لگا جی آپ کے موڑے جڑ گئے, آپریشن کرنا پڑے گا. میں نے کہا جی میں تو آپریشن نہیں کرواؤں گا. دوسرے کے پاس گیا, تیسرے کے پاس گیا, جس کے انہوں نے کہا جی موڑے آپ کے جڑ چکے ہیں اور مجھے اتنی تکلیف, حضرت صاحب اتنی تکلیف مجھ سے برداشت نہ ہو. تو میں لیٹا ہوا تھا, اٹھا نہیں جا رہا تھا, تو مجھے یاد آ گیا. کون؟ مرشد یاد آ گیا. جب مرشد یاد آیا تو پھر مرشد کا مرشد یاد آ گیا, پھر مرشد کا مرشد یاد آ گیا, پھر اس کا مرشد یاد آ گیا, پھر اس کا مرشد یاد آ گیا, حتیٰ کہ چلتے چلتے میں رسول اللہ کی چوکھٹ تک پہنچ گیا. یہ ہے تجھ سے در سے سگ سے مجھ کو. جیسے تسبیح کے دانے پروئے ہوئے ہوتے ہیں, اس طرح یہ سلسلہ پرویا ہوا ہوتا ہے. جو حضور سے چلتا ہے آپ کے مرشد تک پہنچتا ہے. فرماتے جب مجھے یاد آتے گئے نا تو میں ان سے فریاد کرتا گیا, حضور کرم فرمائیے, کرم فرمائیے, حضور مہربانی فرمائیے. کرتے 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 جب میں آگے آفتاب نبوت تک پہنچا تو ایسے مجھے تھوڑی سی انگڑائی آئی, کڑک 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 ہونے لگا. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ میں اٹھ کے بیٹھ گیا. مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے مورے خراب ہیں, ہلے ہیں, تو کیا کہتے ہیں. اس دن سے مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے تکلیف ہوئی تھی یا نہیں. اس لیے میں کہتا رہتا ہوں اپنا شجرہ پڑھا کرو, اس کو پڑھو. جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے شجرہ پڑھو. وہ کیا ہے؟ آپ پڑھیں گے تو مزہ آئے گا, پڑھے گا تو پتہ چلے گا نا. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے, کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے, سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے, علم حق دے با کرے علم خدا کے واسطے, صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر. اب سارے سوچتے ہوں گے شاید کل سب سارا ہی نہ پڑھ دیں, چلو میں بس کرتا ہوں کیونکہ قوال آئے ہوئے ہیں. ان کا رنگ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ بندے نا یہ دنیا کی ہوس, لالچ, طمع, غرور, انانیت, اس میں ایسے پھنس جاتا نا بندہ, بندے کی جان نہیں چھوڑتی. دل میں جو کیفیت پیدا ہونی وہ نہیں ہوتی.
آپ نے دیکھا نا آج کل تو کافی چلتا ہے، مولانا روح رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وہ اس طرح گھوم رہے ہیں، ایسے گھوم رہے ہیں۔ وہ کیوں گھوم رہے ہیں؟ توجہ ادھر ہے، ایسے گھوم رہے ہیں، نہیں سمجھ آئی کیوں گھوم رہے ہیں؟ وہ ایک محور میں گھوم رہے ہیں، اور ایسے گھومتے گھومتے تاکہ ان کی جو صورتی ہے نا وہ قائم ہو جائے، ان کا تصور جو ہے محبوب کی گلیوں میں پہنچ کر محبوب کے قدموں کے ساتھ ایسے بندہ لپٹ جائے کہ سوائے محبوب کے اور کچھ یاد ہی نہ رہے۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نواز میں۔ تو اس طرح گھومتے ہیں۔ تو یہ قوالی جو بزرگان دین نے سنی ہے نا، یہ اس لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ بندے کی توجہ ہو جائے۔ کیسے توجہ؟ جس نے بڑا پیارا کہا، جی مجھے مراقبہ کہا تمہیں نہیں کرنا آتا تو بلی سے سیکھ لو، بلی سے سیکھ لو۔ ارے وہ چوہا پکڑنے کے لیے ایسے بالکل جیسے اس میں جان ہی نہیں ہے، بالکل ختم ہے، اس طرح سے بیٹھی ہوتی ہے، کسی کو نہیں پتا یہاں کوئی چیز ہے کہ نہیں۔ ادھر شکار آیا، اسی وقت پکڑا، پھر پتہ چلا یہ تو زندہ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے آپ نے بنگلے کو دیکھا ہو، وہ ایسے آنکھ بند کر کے کھڑا ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں اگر تمہیں مراقبہ نہیں آتا تو بلی سے ہی سیکھ لو، بلی سے سیکھ لو۔ آج 5 منٹ کرو، کل 10 منٹ، پھر 15 منٹ، ایک ایک منٹ بڑھاتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ۔ جب 1 گھنٹے تک پہنچ جاؤ گے نا، انشاءاللہ مراقبہ آنا نصیب ہو جائے گا۔ مراقبہ آنا تمہیں آ جائے گا کہ مراقبہ کیسے کرنا ہے۔ کرو تو صحیح نا، ہر کام میں ہم محنت کرتے ہیں، لیکن ان کاموں میں محنت، اللہ کے سجدے میں محنت نہیں کرتے۔ بندہ سب سے زیادہ قرب اس وقت کرتا ہے جس وقت سجدے میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو قرب چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو، سجدے پر سجدے کرو، سجدے پر، اور جب پھر اس کی آواز آئے حی علی الصلاۃ تو پھر ٹھہرو نا، تڑپنے شروع کر دو۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو بلا رہے ہیں، بولو کیسے جاؤ گے وہاں؟ تمہیں ہوش رہے گی؟ ہوش رہے گی تمہیں؟ میں تو کہتا ہوں اتنی ہوش نہیں رہتی۔ ایک دن مفتی خلیل الرحمان صاحب کو تکلیف ہو گئی، میں گھر میں تھا، مجھ سے چھڑی کے بغیر چلا نہیں جاتا، تو مجھے چلا کہ ان کو تکلیف ہو گئی ہے، وہ تو بے ہوش ہونے والے ہیں۔ تو مجھے پتہ ہی نہ چھوٹی یاد رہی نہ تکلیف یاد رہی، مجھے یہاں آ کے یاد آیا کہ اوہ میرا تو گوڑا بھی درد کر رہا تھا، ایسے وہاں سے بھاگا، پتہ ہی چلا کس وقت پہنچ گیا۔ اس طرح ہو جاؤ، پھر انشاءاللہ دیکھو اللہ کیسے برکتیں فرمائے گا، کیسے رحمتیں فرمائے گا۔ اپنے آپ کو مضبوط کرو، حضور کے عشق میں مضبوط کرو، اور جہاں جہاں وہ رخنہ اندازی کرتا ہے نا شیطان، وہاں اس کو روکو، زبردستی روکو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کا ذوق عطا فرمائے، حضور کا عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنے بچوں سے جنہوں نے غوث اعظم کا پٹا اور مضبوطی سے آج تھاما ہے، ان سے گزارش کروں گا مزید اپنی آنکھوں کو پاک کرو، اپنے کانوں کو پاک کرو، اپنی زبان کو پاک کرو، اپنے سارے وجود کو پاک کرو۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے، جیسے جیسے پاکیزہ ہوتے جاؤ گے اتنا ہی زیادہ سے زیادہ قرب عطا ہوتا جائے گا۔ میں اسی امید پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرت صاحب کے مرید ہونا چاہتے ہیں وہ آگے تشریف لے ہیں، پھر اس کے بعد میں اپنے